الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی. داخلہ ہو جائے بس اتنی سی مجھے طلب ہے. آپ نے فرمایا بیٹا میں تو جسم کی ڈاکٹری تو جانتا نہیں ہوں, مجھے تو روح کی ڈاکٹری پتا ہے. اگر کہو تو تیری روح بیمار ہے جو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور سجدے کو دل نہیں کرتا, نیکی کو دل نہیں کرتا. تیری روح بیمار ہے. اگر کہو تو میں تمہیں روح کا ڈاکٹر بنا. کیا خیال ہے آپ کے اندر بھی روح ہے کہ نہیں؟ اگر روح نکل جائے تو پیچھے کیا ہے؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر پڑھا ہوا ہے, یہ انجینئر پڑھا ہوا ہے, یہ مالک ہے فلاں, یہ فلاں جی ایم ہے. کوئی نہیں کہے گا. وہ کہیں گے یہ مردہ ہے, یہ مٹی تھی, مٹی میں اٹھا کر ڈال دو. یہ پنجرا خالی ہو چکا ہے, پنچھی اڑ چکا ہے. جو طاقت روح کی تھی وہ اللہ رب العزت نے اٹھا لی ہے. وہ نور جو اس کے اندر اللہ نے رکھا تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. تو جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. آج روح کی بیماریاں زیادہ ہو چکی ہیں. جو نماز بوجھ لگتی ہے, نیکی کو دل نہیں کرتا. 8 گھنٹے فلم دکھائے, انٹرنیٹ پہ بٹھا دے, 8 گھنٹے بیٹھا رہے گا. مشکل نہیں ہوگی لیکن 4 منٹ کی نماز بہت مشکل ہوتی ہے. عزیزان گرامی, ایسی گفتگو حضرت صاحب سے چلتی رہی اور آپ نے فرمایا بیٹا اگر تم کہو تو تمہاری روح کا علاج کر دو. میں نے کہا جی کر دیں آپ علاج. اب قسمت سے آ ہی گئے ہیں اور حقیقت جانیے کہ آپ نے میرے قلب کی طرف توجہ فرمائی. تصرف القلوب, اس دل کو طہارت دی, اس دل کو اللہ کے نام کا ذکر سکھایا. اللہ کا ہتھوڑا جو ہے اس پر مارا اور اس کا زنگ اتار دیا. اور 2 منٹ گزرے ہوں گے میری آنکھوں سے آنسو گرنے شروع. وہ سخت دل, زمین سخت تھی, وہ نرم ہونے لگی. اللہ کا ذکر محسوس ہونے لگا. حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوئی کہ میرے جسم میں کپ کپی آئی اور میں گر پڑا. پھر پتا چلا کہ راہ پہ جا رہے تھے, راہ پہ جب دور بیٹھے تھے تو اعتراض کر رہے تھے, جب سنا تو اعتراض ہوتا ہے. یقین کامل اس وقت تک نہیں آتا. سن رکھا ہے ٹھیک ہے, پھر دیکھتا ہے تو کچھ یقین بہتر ہوتا ہے. لیکن جب کوئی چیز محسوس ہو جائے نا تو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی. جب کوئی چیز محسوس ہو جائے تو پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہ حد ہوتی ہے, عین الیقین ہوتا ہے. جب لوگ تڑپ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کیا ہے, پتہ نہیں ہپنوٹزم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں گرا رہے ہیں. لیکن جب گرا خود یہ اندر کی غلاظت نکلی, اس روح کو لطافت ملی تو نماز کی طرف رجحان ہو گیا. پھر یہ سنت رسول رکھنا مشکل نہ لگی. مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی شکل بنانا بھی مشکل بن گئی تھی. لیکن اس کے بعد سے جب سے یہ باطن کو زندگی ملی, حیات ملی, اس باطن کو شرح صدر حاصل ہوا, اس باطن کے اندر الف اللہ چمبے کی بوٹی لگی, پھر اس کو لا الہ الا اللہ کا پانی دیا تو اس نے خوشبو چھوڑ دی. یہ جو خوشبو سنتا آ رہا ہے پھر وہ مگر لگ جاتا ہے. یہ میرے خریدار نہیں ہے, یہ اس خوشبو کے خریدار ہے جو سینے میں سے گزر رہی ہے. یہ میرے خریدار نہیں ہے, یہ وہ جو چیز اندر پڑی ہے یہ اس کے خریدار ہے. یہ جو باطن ہے. اور یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا کہ 180 کی ڈگری پہ میں پھرا ہوں اور اس دن کے بعد میری زندگی میں انقلاب آ گیا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اصل حقیقت کو پہچان گیا ہوں. جانے والے یہی پیغام دے جاتے ہیں کہ بندے تو جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. اصل وہ پنچھی ہے جو اڑ جائے. الف اللہ چمبے